السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى في موضع آخر فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على فرعون وملئه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم في الأرض وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. معزز حاضرین اجلاس، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کی من جملہ نعمتوں سے ہم بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اپنی زندگی میں لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہم چاہ کر بھی اللہ رب العالمین کی انگنت لاتعداد اور بے شمار نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. ہماری زندگیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہماری زندگیوں میں، چونکہ کئی مراحل ہوتے ہیں انسانی زندگی کے، ان میں بچپن بھی ہوتا ہے، ان میں جوانی بھی ہوتی ہے، کہولت بھی ہوتی ہے جسے ہم ادھیڑپن کہتے ہیں، اور شیوخت اور بڑھاپا بھی ہوتا ہے. یہ انسانی زندگی کے کئی مراحل ہیں، لیکن ان میں سب سے سنہرا دور، ان مراحل میں سب سے سنہری کڑی انسانی زندگی کی جوانی. اور جوانی کی زندگی کا نعمت ہونا عقل سے بھی معلوم ہوتا ہے اور شریعت سے بھی معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ جوانی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو جو قوت اور توانائی، جو عقل و فہم و ادراک، جو طاقت، جو قدرت میسر ہوتی ہے، وہ انسانی زندگی کے دوسرے مراحل میں نہیں ملتی.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسانی زندگی کے ان تمام مراحل میں جوانی کی سب سے زیادہ قدر ہے، کیونکہ انسان اس میں جتنے بہتر طریقے سے عبادت کے کاموں کو سر انجام دے سکے گا دوسرے ایام میں انجام نہیں دے سکتا۔ نماز اس کے لیے جوانی سے بہتر ایام کون ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح حج، اس میں طواف ہے، اس میں سعی ہے، اس میں بہت ساری مشقت بھرے اعمال ہیں، یہ بہت ساری عبادات ہیں، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، روزہ ہے۔ اگر ایک نوجوان ان کو جوانی میں انجام دے تو ایسی جوانی اور ایسے نوجوان کی عمر، اس کی قوت و توانائی سب اللہ کی رضا کے کاموں میں۔ نوجوان یہ قوم کا سرمایہ اور اثاثہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی قوم کا، کسی معاشرے اور سماج کا نوجوان وہ سدھرا ہوا ہے، راہ راست پر ہے، خواہ وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو یا اخلاق کے اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، معیشت کے اعتبار سے ہو، کسی قوم کا نوجوان اگر درست ہے تو پوری قوم درست ہے، اور کسی قوم کا نوجوان، کسی قوم کے نوجوان اگر خراب ہیں، نوجوانوں کی جماعت خراب ہے، غلط راہ پہ ہے، غلط روش پہ ہے، عقیدے کی خرابی، اعمال کی خرابی، اخلاق و کردار کی خرابی، تو پورا سماج اور معاشرہ خراب ہے۔ کسی کامیاب قوم کی مثال سامنے رکھنی ہو تو آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اس کی کامیابی میں نوجوانوں کا کردار ہوتا ہے، اور کسی خراب، ذلیل، گنی پڑی قوم کو سامنے رکھیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ اس کے نوجوان پچھڑے ہوئے ہیں۔ کسی قوم کو برباد کرنا ہو، خراب کرنا ہو، ان کے نوجوانوں کو برباد کر دو، وہ قوم برباد ہو جائے گی۔ آج دنیا بھر میں نوجوانوں کے لیے مشورے بنائے جا رہے ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مشورے کیے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو کیسے خراب کرنا ہے۔ مسلمانوں میں خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکوں کو راہ راست سے کیسے ہٹانا ہے، سر جوڑ کر اس کے لیے دشمنان اسلام باطل طاقتیں کوشش کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے جنون نے ہمارے نوجوانوں کو ایسا پاگل کیا ہے، وہ ایسے جکڑ گئے کہ اپنے فریضے، اپنے حقوق، اپنی ذمہ داریوں سے وہ بالکل پرے ہو گئے۔ کوئی پرواہ نہیں کہ نوجوانی کی کیا قدر و قیمت۔ بحیثیت نوجوان، مسلم ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ملت کے تئیں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آج کا نوجوان آپ کو بازاروں میں ملے گا، سیرگاہوں اور تفریح گاہوں میں ملے گا، چائے کے ہوٹلوں میں ملے گا، مسجدیں خالی، عبادت خانے خالی، مصلی خالی، قرآن کی تلاوت کرنے والے نوجوان نہیں، نماز پڑھنے والے نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں، اپنی قوت و توانائی کو اللہ کے کاموں میں صرف کرنے والے جوان نہیں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نوجوانی کی اتنی قدر ہے، یعنی جوانی کے ایام کی، کہ قیامت کے دن اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو نوجوان بنا کر جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ 30 أو 33 سنة۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے
تو ان کے جسموں پر کوئی بال نہیں ہوگا، چہروں پر داڑیاں نہیں ہوں گی، مکحلین سرمگی آنکھوں کے ساتھ، اور ان کی عمر کیا ہوگی؟ ایوریج عمر 30 اور 33 سال کے آس پاس۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو آپ کو پرجوش، باہمت، عزم، ارادے والے، مضبوط ارادے والے نوجوانوں کی ضرورت محسوس ہوئی، اور کسی بھی تحریک، کسی بھی قوم اور کسی بھی دعوت کی ترقی کے لیے، کسی ملک میں انقلاب کے لیے نوجوانوں کو کی ضرورت ہوتی ہے، اور نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ نوجوانوں کا ایسا ڈھانچہ ہونا چاہیے، ایسی باڈی ہونی چاہیے جو پرجوش اور عزم و ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ہمارا ساتھ نبھا سکے اور دعوت کے اس کام میں ہمارے شانہ بشانہ رہے۔ آپ کے ساتھ اور لوگ تھے، جوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، پرجوش نوجوانوں کی ایک ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے، جس کا سماج میں دبدبہ ہو، قوم پر اثر ہو، رعب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بأبی جہل و بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، ان دونوں لوگوں میں سے، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے تجھ کو جو محبوب ہو، تجھے جو پسند ہو، ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور سربلندی اور سرفرازی عطا، مضبوطی اور قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دیا۔ ہر تحریک، ہر دعوت، ہر قوم، ہر ملک، وہ اس کا قیمتی سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں، اور ان کی ضرورت ہوتی ہے نوجوانوں کو، نوجوان ان کی ضرورت ہے۔ اسی نوجوانوں کی ٹیم پر ان کی ترقی کا انحصار ہے۔ آپ مکی زندگی میں دیکھیں، مدنی زندگی میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دست و بازو تھے، آپ کی ارد گرد جو صحابہ کرام کی بڑی جماعت تھی، ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، جنہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کیا، جنہوں نے اپنی ساری قوت و توانائی اسلام کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت میں صرف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی مہم، بڑی بڑی ذمہ داریاں اور بڑے بڑے کام اپنے نوجوان صحابہ کرام کو دیے۔ مکہ کی زندگی میں کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ کی دعوت کی سنگن مدینہ تک بھی پہنچ گئی۔ مدینہ کے کچھ افراد مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک داعی کی ضرورت ہے، ایک مبلغ کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے لوگوں کو چل کر وہ مدینہ میں اچھے سے اسلام کی تعلیم دے، دین کے احکام سکھائے، جو ایک مسلمان کے اوپر اللہ کے، اس کے رسول کے بنیادی حقوق ہیں، ان حقوق سے انہیں آگاہ کرے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، انتخاب کس پر پڑتی ہے؟ کون ہوتا ہے؟ آپ مدینے کی طرف، آپ سوچئے کہ اس ملک، اس شہر میں کوئی اسلام کا ایک داعی، کوئی عالم، کوئی مبلغ نہیں۔ آپ نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا سب سے پہلا مبلغ اور داعی بنا کر مدینہ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اب مصعب بن عمیر کون تھے؟ عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے، ٹھاٹ میں پلنے والے ایک نوجوان تھے،
جن کی جوانی کا عربوں میں تذکرہ تھا، خوشبو کے دل دادا تھے، اچھے لباس پہنتے تھے، اور وہ بھی مکہ مدینہ کے لیے باہر کے بنائے ہوئے لباس، دوسرے ممالک کے مہنگے لباس، بڑے گھرانے کے فرد تھے. لیکن جب اسلام لائے تو سارا اپنا آرام، سارا اپنا عیش، سب کچھ انہوں نے اسلام کی خاطر تیار کیا، چھوڑ دیا. جو حالت تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، غزوہ احد میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا صحابی، اسلام کا پہلا مبلغ، غزوہ احد میں شہید ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب ان کی لاش لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ رو پڑے اور کہہ رہے تھے یہی وہ نوجوان تھا کہ جب مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا تو سارا راستہ اس کی عطر کی خوشبو سے خوشبودار ہو جاتا تھا، مہک جاتا تھا. کون سا آرام اور سکون نہیں تھا جس کو میسر نہیں تھا. لیکن اسلام لانے کے بعد اس نے سب کو چھوڑ دیا، اور آج شہادت ہوئی، کفن تک میسر نہیں. سر ڈھانپا جا رہا تھا تو پیر کھل جا رہا تھا، پیر ڈھانپا جا رہا تھا تو سر کھل جا رہا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کی زندگی میں نہایت ایماندار صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. بیٹھے ہوئے تھے، نفلی روزے سے تھے، افطار پر ان کے دسترخوان پر افطار کے لیے کھانے چنے گئے، طرح طرح کی ڈشیں، طرح طرح کے کھانے. ان کو گزرے ہوئے یام اور ان ایام میں جو بڑے بڑے حادثات تھے وہ یاد آ گئے، اور ان میں ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درد بھری زندگی یاد آ گئی. بے ساختہ ہو پڑے اور غلاموں سے کہا کہ کھانے لے جاؤ، اور کہا کہ کہاں آج ہمیں اللہ رب العالمین کی یہ نعمت، یہ دولت میسر ہے. ہمارے وہ بھائی مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، ان کو کفنانے کے لیے کفن بھی میسر نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اصحاب الصفہ جنہیں کہتے ہیں، اکثریت نوجوانوں کی تھی، جن میں قرہ تھے، علماء تھے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے، اس میں اکثریت نوجوانوں کی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کرتے ہیں. اس لشکر کا سپہ سالار آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں، اور اس لشکر میں چنندہ صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، سب ان کے ماتحت. لشکر کا سپہ سالار کون؟ نوجوان اسامہ بن زید. نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے ہنر سے کام لیا، ان کو بامقصد زندگی گزارنے کا شعور دیا، ان کے اوپر بحیثیت مسلمان کیا دینی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو بتلایا، ان کی خالص اسلامی ماحول میں تربیت کی. آپ جب مکہ سے مدینہ پہنچے، مدینہ میں چونکہ جو آپ کے مخالفین تھے مکہ کے مقابلے میں وہ نہایت ہی پڑھی لکھی جماعت تھی، یہودیوں کی جماعت تھی، ڈینجر جماعت تھی، خطرناک جماعت تھی. یہ کوئی غیر مہذب زندگی گزارنے والے، غیر منظم زندگی گزارنے والے لوگ نہیں تھے، بڑی چالاک قوم تھی، خطرناک قوم تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان سے ہمیشہ خدشہ اور خطرہ محسوس لگا رہتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے اپنے خطرات کا، اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ بتاؤ، مجھے تو ان یہودیوں سے خط و کتابت میں بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے، میں ان کے تعلق سے مطمئن نہیں ہوں. کوئی ہے تم میں جو ان کی
زبان، ان کی تعلیم، ان کے لکھنے پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لے، ان کی لینگویج جان لے، اور پھر وہ ہمارے پاس رہ کر ان سے خط و خطابت کا معاملہ کرے تاکہ ہمارا دل مطمئن رہے۔ دغاباز قوم ہے، مکار قوم ہے، دھوکے باز قوم ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کیا، یہ آپ کے صحبت یافتہ تھے، نوجوان صحابی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، خود زید بن ثابت کہتے ہیں کہ 14 سے 15 دن نہیں گزرا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر آپ کے حکم کی تعلیم میں نے یہودیوں کا لکھنا پڑھنا اور ان کی زبان سیکھ لی تھی۔ 14 دن کے اندر آپ نے عبرانی زبان سیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں پہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو سکتی اور آپ نے نہ کی ہو، جہاں پہ ہنرمند نوجوان ہو اور آپ نے ان کو کرنے کا موقع نہ دیا ہو۔ خالد بن ولید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، وہ ایسے ہی دے دیا۔ واقعی وہ سیف اللہ کے مستحق تھے، انہوں نے اسلام کے لیے اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا، اپنی قوت و توانائی صرف کر دی۔ اسامہ بن زید کو لشکر کا سپہ سالار بنایا، ایسے ہی بنایا۔ محدثین میں آپ دیکھیے وہ صحابہ جنہوں نے کثرت سے احادیث کی کتابوں میں حدیثیں بیان کی ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر جنہیں عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ ابن زبیر، اور ان کے علاوہ ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ، حضرت عائشہ، حضرت انس، ایسے نہ جانے کتنے نوجوان صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا اور اپنی زندگی خدمت حدیث اور خدمت قرآن کے لیے، دین کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ان نوجوانوں کا تذکرہ کرتا ہے جو نوجوان اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور درست راستے پر قائم ہیں اور ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں بحیثیت مسلمان ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں کچھ نوجوانوں کا تذکرہ آیا ہے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ یہ اصحاب الکہف کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بادشاہ کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے، قوم کے لوگوں کی سرکشی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو ایک غار میں محفوظ کر لیا۔ اس قوم کا جو بادشاہ تھا نہایت ہی ظالم تھا، اور یہ چند نوجوان تھے جنہیں اس بات کا شعور اور احساس ہو گیا کہ اس زمین اور آسمان کا خالق ایک ہے، وہ اللہ، اور اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو قوم کا بادشاہ تھا حد درجہ سرکش، باغی اور متکبر تھا، وہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کے لیے، ان کے نظر و نیاز کے لیے مجبور کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کے بارے میں جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے ان نوجوانوں کو طلب کیا اور انہیں بھی مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی ان کی عبادت کریں۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لے لی اور 309 سال تک، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 309 سال تک وہ غار میں اللہ کے حکم سے پڑے رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ھدی، ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی عطا فرمائی۔ ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آگ ڈال کر انہیں توحید کی دعوت دی، جب نہیں مانا تو وہ وہاں سے نکل پڑے اور غار میں آ کر اپنی ایمان کے حفاظت کے لیے پناہ لے لی۔
موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے قوم، ان کے اصل مخاطب بنی اسرائیل تو چونکہ آپ پر ایمان لائے چکے تھے، فرعون اور فرعون کی متبعین تھے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو دعوت توحید دیتے رہے، نرمی کے ساتھ آپ توحید کی دعوت دیتے رہے۔ آپ کی تمام محنتوں کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام محنتوں اور مشقتوں کے بعد بہت ہی کم لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی یعنی اس کی قبطی جو قوم تھی اس سے ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ زیادہ تر اس میں نوجوان تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ مَن يَفْتِنُهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم یعنی فرعون کی قوم سے سوائے چند نوجوانوں کے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ فرعون اور اس کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کے خوف سے کہ کہیں انہیں آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے، کیونکہ واقعی سرکش تھا فرعون اور زمین میں فساد برپا کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اس وقت تک اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ آپ جانتے ہیں انسانی زندگی میں نے بتایا کہ کئی مراحل ہیں، ان ادوار سے گزر کر ہی انسان اپنی زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ جس کو مکمل زندگی ملتی ہے یعنی بچپن، جوانی، اس کے بعد ادھیڑ پن یا جسے کہولت کہتے ہیں، اس کے بعد بڑھاپا۔ عام طور پر زندگی کے یہی اعتبار تصور کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، کہ وہی وہ ذات ہے، وہی وہ پروردگار ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جمے ہوئے خون سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور پھر ثم يخرجكم طفلا، پھر وہی وہ اللہ ہے جو تمہیں بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو بچے کی شکل دیتا ہے۔ ثم لتكونوا شيوخا، پھر اللہ رب العالمین تمہیں مزید زندگی دیتا ہے تاکہ تم اپنے بڑھاپے کی عمر کو پوری کر لو۔ یہ زندگی کے مراحل، اور ان میں سب سے بڑا جو اہم دور ہے، سب سے سنہری کڑی ہے زندگی کی، وہ جوانی کی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5۔ 5 سوالوں کا جب تک آپ جواب نہیں دے دیں گے تب تک اللہ کی بارگاہ میں آپ وہاں سے رسائی نہیں حاصل کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ عن عمرہ فیما افنا، ساری زندگی کا حساب، ساری عمر کا حساب آپ نے کہاں گزاری، اس میں جوانی بھی، اس میں ادھیڑ پن بھی، اس میں بڑھاپا بھی۔ آپ نے ان زندگیوں کے ایام، اس کے صبح و شام، اس کے دن اور رات کو کہاں گزارا؟ کون سی گھڑی آپ نے اللہ کی عبادت میں گزاری؟ کون سی گھڑی آپ نے فلاں کام میں گزاری؟ کیا 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 نہیں کیا؟ زندگی میں مقصد سے غافل رہے یا مقصد کو بروئے کار لاتے رہے؟ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں زندگی گزاری، پوری زندگی کا حساب۔ اور وہاں تو سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، اس دن جب اللہ کی بارگاہ میں رجسٹر پیش کیا جائے گا، آپ کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا عمل، کوئی بڑا عمل، کچھ بھی چھوٹنے والا نہیں، سب آپ کی نگاہوں اور آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ آپ نے دنیا میں کیا ہوگا، آپ اچھا کیا ہو، برا کیا ہو، سیاہ کیا ہو، سفید کیا ہو، سب اپنی نگاہوں کے سامنے پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب آپ پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اب ذرا سوچئے، پوری زندگی کا حساب آپ کو دینا ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ،
پھر زندگی کے سب سے سنہرے دور جس میں انسان اپنی طاقت کے عروج پر ہوتا ہے اور انسان اس خیال میں ہوتا ہے کہ دنیا کو وہ فتح کر لے گا، دنیا کو اپنی قدرت میں کر لے گا، اور انسان کے اندر ایک قسم کا جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے کر گزرنے کا، اس میں توانائیاں ہوتی ہیں، اس میں انگڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں عقل کو، اس میں حافظے کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس جوانی کے ایام کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے جوانی کہاں گزاری؟ شریعت کے احکام کی تعمیل میں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں آپ زندگی کہاں گزارتے رہے؟ مسجدوں میں نماز پڑھ کر، خلوت میں اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا کر؟ کیسے آپ نے زندگی گزاری؟ یا آپ کی خلوت، آپ کی رات کی گھڑیاں، آپ کے رات کے ایام، آپ کی تنہائی کی جو گھڑیاں ہیں وہ گناہوں میں گزرتی تھی؟ کہاں گزرتی تھی؟ آپ کے جلوت بے مقصد کاموں میں، عبث کاموں میں گزرتی تھی۔ سوال ہوگا وعن شبابہ فی معاملہ، جوانی کے بارے میں ساری جوانی کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال جس کے لیے ہم بھاگتے دوڑتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا، جس کے لیے نماز روزے چھوڑ دیتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے احکام کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، جس کے لیے حرام و حلال ایک کر دیتے ہیں، جس کے لیے اپنوں کا خون بہا دیتے ہیں، جس کے لیے دوسروں کا حق مار دیتے ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا من مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ حلال کمایا ٹھیک، خرچ کہاں کیا؟ حرام طریقے پہ فضول خرچی کرتے ہوئے کہاں خرچ کیا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِيمَ، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ دین کی جو باتیں آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے دل تک پہنچی، اس پر آپ نے کتنا عمل کیا، اس کے مطابق آپ کا کتنا عمل رہا؟ اسی لیے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا اَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ، کون سی نیکی زیادہ اجر کا مستحق بنا سکتی ہے؟ اللہ کی راہ میں انفاق، خرچ کرنا، یہ صدقہ، اور یہ صدقہ زیادہ اجر کا مستحق کیسے بنا سکتا ہے انسان کو؟ آپ نے فرمایا اگر زیادہ اجر کے مستحق بننا چاہتے ہو، ان تصدق وانت صحیح شہیع تخشى الفقر وتعمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم۔ نوجوانی میں انسان کو ایک عجیب سا جذبہ اور جنون ہوتا ہے مال کمانے کا، مال سنوار کر کے، جمع کرنے کا، رکھنے کا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو اپنا مال جمع کرتا تھا اور گن کے رکھتا تھا، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَخْلَدَ، اس گمان میں زندگی گزارتا تھا کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو اپنی موت پہ یقین نہیں تھا، اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان تصدق، زیادہ نیکی کمانا چاہتے ہو، زیادہ اجر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، نیکی کرو۔ ان تصدق وانت صحیح، جب تم صحت کی حالت میں ہو، تندرستی اور جوانی کے عالم میں ہو، جب تمہارا جوش، جذبہ، جنون پورے عروج پر ہو، ولورہ تمہارے پورے عروج پر ہو، اللہ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو تم بھرپور جب استعمال کر سکتے ہو، اس حالت میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنْتَ شَحِيحٌ، اور دل میں بخل بھی ہو کہ اگر مال خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا، چونکہ مال دیں گے تو انسانی تصور کیا ہے کہ مال اللہ کی راہ میں اتنا نکالا تو کچھ مال کم ہوگا، لیکن اللہ کے جو مال نکال دیا وہ مال محفوظ ہے، اور مزید جو چھوڑ دیا وہ مال، اس میں بھی ترقی، اور جو اللہ کی راہ میں نکال دیا اس میں بھی ترقی، دونوں مال میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ برعکس سود کے مال میں
یا ان مالوں میں جن میں زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، جن میں سے اللہ کا حق اور بندوں کا حق نہیں دیا جاتا۔ تخشى الفقر، مال نکالنے کی صورت میں غریبی کا، فقر و فاقہ کا خدشہ ہو، اور وَتَعْمَلُ الْغِنَى، شیطان امید دلائے کہ مت نکالو، کیا کرو گے دے کر کے، رکھے رہو، مالدار رہو گے، مالداری کی امید بھی ہو کہ نہیں دیں گے، ڈھیر سارا ہوگا، جمع رہے گا، محفوظ رہے گا۔ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تاخیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں مہلت ہی نہ ملے اور تمہاری سانس تمہارے نرخرے تک آ جائے، اخیر وقت آ جائے، اور پھر تم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر جمع کر کے کہو قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، کہ جاؤ فلاں آدمی کو اتنا پیسہ دے دو، مجھے شفا یابی مل جائے، میرے گناہ بخشے جائیں، معاف ہو جائیں، جاؤ فلاں آدمی کو اتنا پیسہ دے دو، اس کا قرض تھا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، میری بخشش و مغفرت کے لیے فلاں آدمی کو اتنا پیسہ دے دو۔ اس وقت یہ خرچ کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کو نوجوانی کی عبادات تمام عمر کی عبادات زیادہ پسند ہے، اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی انسان کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن تو معاملہ یہ ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ اس کے تمام رشتہ دار، اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، اس کے اپنے سب جہنم میں چلے جائیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، یہاں تک کہ پوری کائنات کے افراد جہنم میں چلے جائیں، ان کے بدلے میں بچ جاؤں، اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤں، حساب و کتاب میں نجات مل جائے اور جنت میں چلا جاؤں۔ اس دن جب کوئی کسی کا پوچھنے والا، کوئی کسی کا غمخوار، غمگسار اور پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی نوجوان بھی ہوگا، شاب نشأ فی عبادت ربہ، جس نے اپنی نوجوانی کو پروان چڑھایا، جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت کے کاموں میں گزری، رب کی بندگی کے کاموں میں گزری، بامقصد زندگی گزارا، مشرع زندگی گزاری، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، بااخلاق تھا، باکردار تھا، صحیح العقیدہ تھا، لوگوں کے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے مفید تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان راہ راست سے بھٹک گیا ہے، اپنے مقصد سے غافل ہو گیا ہے۔ آج کا نوجوان کہاں ہے، کہاں مصروف ہے؟ اسے اپنی ذمہ داریوں کا علم ہے، اسے اس بات کا ادراک ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، ملت کی طرف سے، دین کی طرف سے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں، اس کو کیسی زندگی گزارنی۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، ان کے اندر عجیب سی اخلاقی خرابیاں، ایمان اور عمل دونوں کی خرابیاں موجود ہیں، اور ایک لہر چل پڑی، ہر نوجوان اپنے موبائل میں مست ہے، یعنی مقصد زندگی ان کا موبائل ہو گیا ہے، ساری راتیں موبائل میں گزر رہی ہیں، ساری راتیں چیٹنگ کرتے ہوئے، غیر لڑکی کے ساتھ عشق معاشقہ کرتے ہوئے، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ ہماری نوجوان بہنوں کا بھی یہی حال ہے، اور نتیجتاً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس فتنے میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بھی ہم خیر بات کہہ دیتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی اور دوسری کتابوں کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مصر کے اندر ایک مسجد کا مؤذن تھا،
بڑی خوبصورت آواز تھی، بڑا نیک، بڑا زاہد عابد تھا، مؤذن تھا، مشرع اور دیندار زندگی گزارتا تھا. اور اذان دینے کے لیے وہ اوپر چڑھتا تھا چھت پہ، اذان دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا، اور نہایت ہی صالح تھا. اس کا چرچا ہوتا تھا، صالحیت کے معاملے میں اس کا چرچا ہوتا تھا. مسجد کے ٹھیک سامنے ایک عیسائی کا گھر تھا، اور اس عیسائی کی ایک نوجوان لڑکی تھی، خوبصورت. جب وہ چڑھتا اس کی نظر اس کے اوپر پڑتی. ایک دن وہ بالکل فریفتہ ہو گیا، اپنا دل اس کو دے بیٹھا. ایسا دل دے بیٹھا کہ اس کی خوشنودی کے لیے اس نے کہا کہ دیکھیے میرے باپ آپ کو اپنا داماد نہیں بنا سکتے، مجھ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنا دین نہ چھوڑ دیں، آپ عیسائی نہ ہو جائیں، آپ کرسچن نہ ہو جائیں. کہا کہ مجھے منظور ہے، تمہیں پانے کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں. چنانچہ وہ مؤذن اس عورت کے فتنے میں ایسا مبتلا ہوا، ایسا پڑا، اسے کچھ بھی نہ سوچا تو کیا تھا، کس مقام پہ تھا اور کیا ہو گیا. ایسا اندھا ہوا کہ اس سے اپنا دین چھوڑ کر، اپنے ایمان چھوڑ کر منظور کر لیا اور شادی کر لی. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شادی کی رات، پہلی رات، دیکھیے اس کا کتنا خراب نتیجہ ہوتا ہے، نوجوان بہنوں کے لیے بھی، نوجوان بھائیوں کے لیے بھی. شادی کی پہلی رات وہ جس عورت کو اس نے اپنے عقد میں قبول کیا تھا، عیسائی لڑکی سے شادی کی جو جس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنا ایمان اور دین سب کچھ چھوڑ دیا، عیسائی ہو گیا. وہ شب زفاف کے لیے کمرے میں گیا اور ابھی وہ اوپر چڑھائی تھا، یعنی کمرے میں جانے کے لیے کہ وہ چھت سے گر گیا اور سیدھے نیچے آیا، وہیں ختم ہو گیا. جس مقصد کے لیے شادی کیا تھا، جس کو پانے کے لیے اپنا دین، اپنا ایمان سب کچھ چھوڑ دیا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی صحیح معنی میں اس کا دیدار نہیں کر سکا اور اس سے لطف حاصل نہیں کر سکا. نہ دین ہاتھ آیا، نہ دنیا ہاتھ آیا. آج ہمارے نوجوان موبائل کے ایسے دیوانے ہو گئے کہ اپنا دین بھی موبائل سے لے رہے ہیں اور دنیا بھی موبائل سے لے رہے ہیں. علم کی کوئی قدر نہیں، علماء کی قدر نہیں، سب کچھ موبائل کے اندر موجود ہے. اور فتنہ اس قدر چڑھا، اس قدر بڑھا کہ ہم نے اپنے علماء کی بے قدری شروع کر دی. اور یہ نوجوان جو اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ایسے باغی ہو گئے کہ سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو ناراض کر اپنے من چاہی شادی کر رہے ہیں. دینی خرابی یہ آئی کہ علماء کو چھوڑ دیا، دنیاوی خرابی یہ آئی کہ من مانی شادی، ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، گھر کے باغی ہو رہے ہیں. اس میں تربیت کا کردار ہے میرے بھائی. اسی لیے عرب کہا کرتے تھے، عربی محاورہ ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے گزر جائیں، یتیم وہ ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا میں ہو لیکن تربیت کا ایسا فقدان ہو کہ دین کا ان کے اوپر سایہ ہی نہ پڑے، کچھ بھی دین کا علم نہ ہو، یتیم ہے. ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا. ماں باپ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، جاؤ کھاؤ کماؤ. کھانا کمانا اگر زندگی کا مقصد ہے تو پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا کس معنی میں؟ ہم اللہ کے چہتے ہیں، کس بنیاد پر ہمیں جنت ملے گی؟ ہمارے میں اور کافروں میں کیا فرق؟ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ کہتا ہے کھانا ہی پینا زندگی کا مقصد ہے، کمانا ہی مقصد ہے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. وہ وقت بھی ہوگا جب یہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے،
مفسرین کہتے ہیں کہ جب کسی کافر کی موت ہونے لگتی ہے، یہ فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ کافر خواہش کرنے لگتا ہے، آرزو و تمنا کرنے لگتا ہے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ جب اسے برزخی زندگی میں کوڑے برسائے جاتے ہیں تب وہ آرزو کرنے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاتا، اور قیامت کے دن جب جو جہنم میں جائے گا تب بھی وہ آرزو کرے گا کہ کاش کہ میں دنیا میں مسلمان ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یا کولو، یہ دنیا میں کھاتے رہیں، وَيَتَمَتَّعُوا، دنیا میں کماتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور اپنی جھوٹی امیدوں میں یہ مشغول رہیں، اسی پر زندگی گزارتے رہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ کھانا کمانا زندگی کا مقصد نہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے میرے مسلمان بھائی جانو؟ آج دشمنان اسلام ہمارے نوجوانوں کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے ان کے اندر عقیدے اور منہج کی اخلاق کی خرابیاں آئیں، اور کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو ان کے شکار ہو گئے۔ آج فتنہ کہیں دور دراز نہیں، فتنہ ہم اپنے جیب میں اپنے موبائل میں رکھتے ہیں۔ کس کس چیز کا فتنہ نہیں؟ کون سا فتنہ نہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے اس کی نگاہ محفوظ ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی ذات محفوظ ہے گناہوں سے؟ خلوت میں انسان کیا کیا نہیں کرتا۔ آج تو خلوت چھوڑیے، گناہ کرنا جلوت میں ایک فیشن ہو گیا ہے۔ جلوت میں، بازاروں میں، دن دہاڑے مجمعوں میں گناہ ہو رہا ہے، کسی کا ڈر نہیں، اپنے من کے اپنے مرضی کے مالک، زندگی گزاریں گے تو اپنے کھا رہے ہیں کما رہے ہیں، اپنے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ یہ ایک سوچ اور ایک فکر بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی خرابیاں لوگوں میں آئیں گی، مسلمانوں میں۔ سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب اللہ کے عذاب آپ دیکھیں گے کئی کئی شکلوں میں۔ لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خرابیاں کب آئیں گی؟ فرمایا کہ اذا ظہرت المعاذف والقینات واستحلت الخمر، یہ فتنے جب پیدا ہو جائیں گے کہ گانے والیاں گائیں گی، گانے بجانے کی چیزیں انسان کے پاس ہوں گی، اسے حلال سمجھے گا، شراب کا عادی ہو جائے گا۔ آج ہمارے نوجوان شراب کو ایسا پیتے ہیں، نشہ ایسا کرتے ہیں، لگتا ہے پانی پیتے ہیں۔ نام بدل دینے سے شراب کی کا حکم نہیں بدل جاتا۔ جوا کھیل رہے، جوؤں کے اڈوں پر ہیں، گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہیں، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، اور پھر خلوت بھی پاک نہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ بھی پاک نہیں۔ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے تقوی والے، بڑے بڑے اللہ اور اس کے رسول کے متبع اور پیروکار لوگ جو بظاہر دن میں بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، رات میں جب جاتے ہیں تو گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضَاءَ، میں اپنی امت کے اپنے قوم کے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کی طرح روشن نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ کی بارگاہ، یعنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور وہ بھی پہاڑ، تہامہ پہاڑ کی طرح ایک نیکیوں کا ڈھیر اور انبار ہوگا، اور وہ بھی روشن، بالکل چمکتا ہوا دکھے گی، نیکی دکھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس طرح پھونکوں سے گرد و غبار اڑا دیے جاتے ہیں، اسی طرح گرد و غبار کی طرح، ذرات کی طرح اللہ رب العالمین کو اڑا دے گا، ان کی نماز کو، ان کے روزے کو، ان کے اعمال و عبادات کو اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی حدیث نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بتا دیجئے کیسے لوگ ہوں گے تاکہ ہم علم میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی بند ہوں گے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے لوگ ہوں گے، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوں گے،
یاخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہ. جب تنہائی میں جائیں گے تو ان کے دامن گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے. آج نوجوان لڑکیوں میں، نوجوان بہنوں میں ارتداد کی ایک لہر دوڑ گئی ہے اور عشق و معاشقہ کا ایسا بھوت سوار ہو گیا کہ اب مذہب کی بھی تفریق نہیں رہی، دین کی تمیز نہیں رہی کہ کیا ہمارا دین کہتا ہے، کیا فریضہ ہے، کچھ نہیں. ابھی ایک حال ہی میں نیوز دیکھنے میں آئی، ایک مسلم لڑکی تھی جس کا نام عامرین تھا، ایک وکاس نامی غیر مسلم لڑکے کے فتنے میں پڑ گئی اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا، یہاں تک کہ اپنا دین بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن اس نے بلایا، فون کر کر وہ چلی گئی اور 19 دنوں کے بعد، گھر سے لاپتہ ہونے کے 19 دنوں کے بعد اس کی لاش ریلوے ٹریک کے پاس ملتی ہے، برقعے میں ملبوس ہے لیکن اس کا سر نہیں. اچھی خاصی نوجوان لڑکی، اپنی زندگی اس نے کیسے برباد کی. ایسی ایک مثال نہیں، آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی. میرے مسلمان بھائیوں، آج نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يعجب من الشباب الذي ليست له صبوة، من الشاب الذي ليست له صبوة. اللہ رب العالمین ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے جو بامقصد زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی میں لڑکپن جیسا معاملہ نہیں ہوتا، نادانی جیسا معاملہ نہیں ہوتا، جو بامقصد زندگی گزارتا ہے، اپنے زندگی کے، اپنی پیدائش کے، اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھتا ہے، اس کو شعور ہوتا ہے کہ دین کے کیا ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، یا دینی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر کیا فریضے عائد ہوتے ہیں. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مقصد کو سمجھیں. دوسری چیز، ہر مسلمان دین سے جڑا رہے، دین سے گہرا ربط و ضبط رکھے. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم بچے پیدا ہوتے ہیں، مکتب میں بھیج دیا، جو سیکھ لیا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتے تھے. عبداللہ ابن عباس کا بچپنا دیکھیں، قابل رشک تھی ان کی نوجوانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دی تھی بچپن میں خدمت کر کے. آپ نے دعا دی تھی کہ اللہ اس کو دین کی فقہ عطا فرما، اللہ وفقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جوانی اور بچپن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکال دیا. کتنے ایسے صحابہ تھے. دین سے گہرا ربط و ضبط ہونا چاہیے. مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ آئے تھے، 20 دن تک ہم لوگ دین سیکھتے رہے، نماز کے طریقے سیکھتے رہے، دین کی باتیں جانتے رہے. جب 20 دن گزر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کا گھر سے جو اشتیاق، گھر والوں کی جو محبت ہے وہ دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا ان لوگوں کو گھر جانے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. دین کی بنیادی باتیں معلوم کر لی، اب جاؤ اپنے گھر جا کر دین کے لوگوں کو، گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا، نماز کے احکام بتانا اور ان کو بتانا کہ نماز کے لیے اذان دینی ہے. اور جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے امامت کرائے تو بڑا آدمی امامت کرائے، جو دین کا علم رکھنے والا ہو، دین کا، شریعت کا، وہ امامت کرے. ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں بحیثیت نوجوان کہ اپنی جوانی کے ایام میں اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں. ہم ایسے کاموں میں مشغول نہ ہوں جس سے ہمارے ایمان پر آنچ آئے، جس سے ہمارا اعمال برباد ہو جائے. ہمارا ایمان بھی درست ہو، ہمارے اعمال بھی درست ہو، ہمارا اخلاق مومنانہ ہو، ہمارا کردار مصلحانہ ہو. میں ایک آخری بات کہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی دیکھیے.
نوجوانی کے ایام میں آپ کی بے شمار اخلاقی خوبیاں احادیث کی کتابوں میں بیان کی گئی، سیرت کی کتابوں میں بیان کی گئی۔ ایک خوبی، ابھی آپ نبی اور رسول نہیں بنائے گئے تھے، کعبہ کی تعمیر کفار مکہ نے اپنی محنت سے، اپنی حلال کمائی سے کعبہ کی تعمیر کی۔ کعبہ کی تعمیر جب مکمل ہو چکی، حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے وقت آیا۔ عرب مکہ کے لوگ، قبائلی عصبیت جاگ گئی، فلاں قبیلے نے کہا میں رکھوں گا، فلاں نے کہا میں رکھوں گا، فلاں نے کہا میں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، قریب تک ہی خانہ جنگی ہو جاتی، خون کی ندیاں بہہ جاتی، بڑی بھیانک شکل اختیار کر سکتی تھی یہ ان کی جنگ، ان کی لڑائی۔ دیکھیے ابھی نبی اور رسول نہیں بنائے گئے، عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی حفاظت۔ صحابہ کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم نتعلمنا القرآن۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عقیدہ جانتے تھے، ایمان کی توحید کی تعلیم لیتے تھے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے تھے، پھر قرآن پڑھتے تھے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو ہمارا ایمان اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ اعمال کی اصلاح۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن کی سیکھتے تھے، اور 10 آیتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ جب عمل کرتے تھے وہ آیتیں یاد ہو جاتی تھی، اس کے بعد ہمیں حفظ ہو جاتی تھی، اس پر عمل ہو جاتا تھا، پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں مزید لیتے تھے۔ اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، مومنانہ کردار ہونا چاہیے، مصلحانہ کردار، سماج میں، معاشرے میں، قوم میں ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، قوم کے لوگوں کی تکلیف نہ پہنچے۔ قوم کے لوگوں میں ہمارا کردار کیسا ہو؟ مصلحانہ ہو، اخلاق کیسا ہو؟ مومنانہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی اس تعمیر کے موقع پر جو حجر اسود کے رکھنے کا اختلاف تھا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کل صبح سب لوگ آنا، جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس کو حجر اسود کو اپنے مقام پر رکھے گا۔ سب سے پہلے اگلے دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود تھے۔ قبیلے کے تمام لوگ جب آئے، دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہے، سب خاموش ہو گئے۔ لیکن آپ کا مزید حکیمانہ اقدام دیکھیے، سب کی عزت کو برقرار رکھنا، سب کی بزرگی کو برقرار رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چادر پھیلاؤ، اس میں حجر اسود رکھو، اور سب قبیلے کے سردار اس کو پکڑ کر لے جائیں اور اس کو اس کے مقام پر رکھیں۔ ایسا اخلاق ہونا چاہیے، ایسا کردار ہونا چاہیے کہ سماج میں لوگ ہماری دعوت سننے کے لیے تیار ہوں، ہماری باتیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم بات نہ بھی کہیں، ہمارے صفات سے، ہمارے اعمال سے لوگ متاثر ہو کر ہم سے قریب ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلیوں میں چلتے تھے، ایسے لوگ جن کا دماغی توازن بھی صحیح نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ کو پکڑ کر جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے، اپنی باتیں بولتے تھے، آپ خاموشی کے ساتھ سنتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ لے لیتے۔ یہ اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو بحیثیت نوجوان ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نوجوانی کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ جو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں، جو فرائض، جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان کو اپنی عملی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے شرور و فتن، برائیوں سے اور خرابیوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، صحیح معنی میں اپنے دین کا، اسلام کا سپاہی بنا کر زندہ رکھ۔ جب خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔